جی ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، آپ سن رہے تھے جناب عمران قبلہ علامہ عمران نقوی صاحب کو. انہوں نے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر گفتگو فرمائی. حالانکہ ٹائم بہت کم تھا، مگر اس کے اندر جو ہے وہ کوفے کے حالات اور اس کے بعد کربلا میں ان کا کردار، امام حسین السلام سے ان کی عشق و حقیقت، عشق اور عقیدت کے اوپر گفتگو ہوئی، اور کربلا میں جو ان کا کردار رہا اس کے اوپر بات ہوئی. تھوڑے سے مسائل کی طرف گئے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم بریک کے بعد جو ہے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کی جو علمی کاوشیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، ہندوستان، پاکستان ہو اور عرب کنٹریز ہوں، ہر جگہ پر الحمدللہ آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ علم پھیلانے میں مصروف عمل ہیں. آپ جناب علامہ قبلہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب، آپ کو آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور ان ایام کا پرسہ پیش کریں گے. آپ کو بھی تعزیت پیش ہو. جیسا کہ آج کے دن کی مناسبت ہے جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی علیہ السلام سے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے اوپر گفتگو سے پروگرام کے حصے کا آغاز فرمائیں. اس کے بعد ہم نے گزشتہ روز جہاں پہ گفتگو کو چھوڑا تھا، یعنی کہ قاتلین امام حسین علیہ السلام کا مذہب کیا تھا، اس کے اوپر جائیں گے اور لائیو کالز بھی کھولیں گے اور آپ ناظرین کو بھی جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے. آپ کے سوالوں کو بھی لیں گے، کوشش کریں گے کہ یہاں سے جو ہے ان کے جواب آپ کی خدمت میں صادر کیے جائیں. تو قبلہ آپ سے گزارش کریں گے جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی علیہ السلام کی زندگی پہ گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. عظم اللہ اجورکم واجورنا بمصاب مولانا الحسین وانصارہ. محترم ناظرین و ناظرات، آج کا دن یعنی 4 محرم الحرام انصار الحسین علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے. آج کے دن ہمارے ذاکرین، خطباء، مقررین، علماء جو مجالس پڑھتے ہیں ان میں اصحاب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی بنی اسد قبیلے کے سربراہوں میں سے تھے، کوفہ میں آباد تھے. ان کے والد مظاہر ایک زمانے میں مدینہ میں بھی آباد رہے. حضور کے دور میں دونوں باپ بیٹا حضور کے اصحاب میں، مولا کائنات کے اصحاب میں، امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں شامل تھے. حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی کی جو ایج تھی وہ امام حسین علیہ السلام سے کچھ بڑی ضرور تھی، مگر بہت زیادہ بڑے نہیں تھے. لہٰذا ایک طرف حبیب ابن مظاہر اسدی ان 3 ہستیوں کے اصحاب میں سے تھے، تو امام حسین علیہ السلام کے دوستوں میں سے بھی تھے. اور سیدہ زینب علیہ السلام کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر اسدی کو خط لکھا اور خط لکھ کر بلوایا. حضرت حبیب کے احوال میں ایک چیز یہ لکھی گئی: شب زندہ دار تھے، قاری قرآن تھے، معلم قرآن تھے، اجزاء قرآن کو بائی ہارٹ حافظے کے ساتھ پڑھتے تھے. کثرت کے ساتھ ان کی خیر لوگوں تک پہنچتی تھی. سبحان اللہ. حبیب ابن مظاہر اسدی اگرچہ بہت دیر میں آنے والوں میں ہیں، مگر ان کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے یہ مرتبہ پایا کہ جب کوئی امام کی زیارت کو جاتا ہے تو پہلے وہ حبیب کو سلام کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ سیکیورٹی گارڈ پہلے ہوتا ہے اور آقا و مولا بعد میں آتا ہے. حبیب کے بارے میں یہ بھی میں نے نجف کے اکابر سے سنا کہ کسی نے عالم رؤیا میں حبیب کو دیکھا کہ حبیب بڑا درجہ پایا آپ نے، تو رو پڑے خواب کے عالم میں
اور کہنے لگے ایک حسرت رہ گئی کہ فرش عزائے حسین پر بیٹھ کے گریا کرتے. اللہ یہ عزائے حسین کے فرش کی منزلت ہے، اللہ جلالت ہے، جس کے لیے رشک و غبطہ حضرت حبیب کر رہے ہیں. حبیب کو بی بی زینب علیہ السلام نے بھائی کہہ کے سلام بھجوایا تھا. حبیب ان اصحاب میں سے ہیں کہ شب عاشور میں جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں قلادہ بیعت تم سے ہٹاتا ہوں اور تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو یہ حبیب ہیں جنہوں نے اصحاب کی نمائندگی میں کہا تھا کہ ہمیں بار بار قتل کیا جائے، ہماری لاشوں کو جلا دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تو ہماری راکھ سے بھی آپ سے وفا کی سبحان اللہ خوشبو آئی. سبحان اللہ اللہ. یہ اعزاز حضرت حبیب کا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی الہی. حبیب کے راستے پہ چلتے ہوئے الہی. امام زمانہ علیہ السلام کے آمد کی تیاری کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ابھی سے کچھ لمحات کے بعد جو ہے ہم لائیو کالز کھولنے جا رہے ہیں، اور ہم نے جو کل جہاں پہ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، وقت کی کمی کی باعث پروگرام کو چھوڑا تھا، وہیں سے شروع کریں گے کہ قاتلین امام حسین علیہ السلام کا کیا مذہب تھا. کیونکہ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں طرف صحابہ کی ایک تعداد بھی موجود تھی اور ان کی اولاد بھی موجود تھی، تو اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کا مذہب کیا تھا. اس حوالے سے ہم سوالات کو بھی لیں گے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا جائے. جہاں تک قاتلان حسین کے مذہب کا تعلق ہے، یہ پہلا معرکہ نہیں ہے کہ جب دونوں طرف اصحاب ہیں، صحیح. بلکہ ان کے بابا کے دور میں صفین کی جنگ میں ہزاروں لوگ غریب شام کی طرف ہیں، ہزاروں لوگ مولا کائنات کی طرف ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ، اکثریت ان کی ہے جو اصحاب رسول ہیں دونوں طرف، دونوں طرف. اور تابعین ہیں. تبع تابعین کا تو ابھی وقت ہی نہیں آیا، شاید کچھ رہے ہوں. اسی طریقے سے باقی جو جنگیں مولا کائنات کے دور کی ہیں، جنگ نہروان ہے. جی پہلے کالر کو آپ بسم اللہ. اجازت سے شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کون؟ مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی کون بہن کہاں سے؟ جی فرمائیے. میں پیرس سے بول رہی ہوں مسز ظفر. مولانا صاحب سے میرا بہت معتبانہ سلام. جی مسز علیکم السلام بہن. علیکم السلام. فرمائیے. مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ ایک چھوٹا سا کوسچن ہے میرے ذہن میں کہ امام حسین علیہ السلام کی روانگی مدینہ سے 28 رجب کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور مکہ میں پہنچے، مدینہ سے مکہ میں پہنچے ذی الحج کے مہینے میں. ذی الحج کے بعد انہوں نے کربلا کا سفر کتنے دنوں میں طے کیا تھا؟ یعنی کہ 2 محرم کو اگر کربلا پہنچے ہیں تو کتنے ٹائم میں انہوں نے سفر طے کیا تھا؟ یہ سوال ہے میرے ذہن میں. یعنی کہ اتنے مکہ سے مدینہ سے مکہ آتے وقت اتنے مہینے کیوں لگے، اور اس کے بعد کربلا تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم کیوں لگا؟ ٹھیک ہے جی، میں جواب ٹی وی پہ سنتی ہوں. اوکے خدا. ٹھیک ہے، خدا حافظ. ٹھیک ہے جناب. پہلے بہن کا جواب دے دیں. یا یہ نوٹ کر لیجئے تمام ناظرین و ناظرات کہ 28 رجب کو عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کا کاروان سن 60 ہجری میں مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور مکہ ذی الحج میں نہیں پہنچے، 3 شعبان کو پہنچ گئے. شعبان کو پڑھ. 3 شعبان، ٹھیک ہے. 3 شعبان کو امام علیہ السلام کا کاروان وہاں پہنچتا ہے، اور سرکار غازی حضرت عباس علیہ السلام کو وہاں پر حکم ہوتا ہے جب حاجی پہنچنا شروع ہوتے ہیں اس وقت کہ آپ حاجیوں کے سامنے میرا تعارف بھی کرائیں اور حاجیوں کا تعارف بھی کرائیں. تو حضرت عباس کا وہ خطبہ بہت معرکۃ الآراء خطبہ ہے کہ جو آئندہ اگر آپ کے کسی پروگرام میں حاضری میں نے دی تو مجھے وہ پورا خطبہ حفظ ہے. انشاءاللہ میں پورا خطبہ حافظے کی مدد سے پڑھوں گا. ٹھیک ہے. وہ خطبہ ایسا خطبہ ہے کہ جس نے چولیں ہلا دی ان چھپے ہوئے
حاجیوں کی جو خنجر لے کر، جن کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے۔ تو 28 رجب کو یہ قافلہ مدینہ سے نکلا، 3 شعبان کو یہ قافلہ مکہ میں پہنچا، 8 ذی الحج کو یہ قافلہ راہی عراق ہوا، اور 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا۔ تو گویا یہ ایگزیکٹ تاریخ ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں دہرا دوں، جو لکھنا چاہے نوٹ بھی کر لیں۔ 28 رجب کو مدینہ سے چلے، 3 شعبان مکہ پہنچے، 8 ذی الحج یوم ترویہ مکہ سے نکلے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، 12 کو کوفہ میں پہنچا، 1 صفر کو یہ لٹا ہوا قافلہ بیویوں کا سید سجاد، امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام اور بی بی زینب کی ہمراہی میں غرۃ السفر میں شام پہنچا۔ 4 صفر کو یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا، اور پھر یہ قافلہ 40 کے دن، اگلے 40 کے دن واپس کربلا میں آیا، اور 8 ربیع الاول کو ظہر کی اذانیں ہو رہی تھیں کہ لٹا ہوا قافلہ روضہ رسول پہ پہنچا۔ یہ بایوگرافی ہے ڈیٹ وائز۔ دوسرا جو سلسلہ گفتگو کل ہم نے چھوڑا تھا قاتلان حسین کے مذہب کا، تو یہ جو آمنے سامنے اصحاب آئے ہیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے، صحیح، بلکہ مولا علی علیہ السلام نے جب ظاہری طور پہ اقتدار سنبھالا، اور جب قتل عثمان کے بعد لوگوں نے آپ کو بڑا مجبور کیا کہ آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تو سب سے پہلی بغاوت جو خاندان بنی امیہ کی طرف سے ہوئی، اگرچہ پہلے بھی بغاوتیں ہو رہی تھیں اور حضور کی مخالفتیں ہو رہی تھیں، وہ حاکم شام کی طرف سے انکار بیعت امیر المومنین۔ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، بہت بڑی غلطی ہے، جس کو باقاعدہ مولانا ابو العلا مودودی نے بھی ذکر کیا ہے، اور ان کے علاوہ جو علامہ اکاڑوی تھے، محمد شفیع اکاڑوی، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، جس میں یزید پلید کے عنوان سے، امام پاک اور یزید پلید کے عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی، اس میں بھی انہوں نے بیان کیا۔ اور اکثر علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی جو حاکم شام سے ہوئی، وہیں سے اسلام کے اندر مزید دراڑیں پڑنی شروع ہوئیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ خوارج سے جو جنگ ہوئی، جو خوارج تھے وہ بھی تو اصحاب تھے، اکثریت تو خوارج کی اصحاب ہی کی تھی یا اصحاب کی اولادیں تھیں۔ تو امام علی علیہ السلام کے 4.25 سال کے دور میں جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بھائی، کہاں سے؟ مجھے ایک سوال کرنا تھا، میرا نام باقر ہے جی۔ جی باقر صاحب، جی باقر صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام سر۔ مولانا صاحب میں برسٹل سے بول رہا ہوں، ایک سوال کرنا تھا جی فرمائیے۔ کہ یزید اس کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ ابھی بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ، بہت شکریہ۔ قبل اس کے کہ ہم قاتلان حسین کے مذہب کو بیان کریں، جی کیوں نہ ہم بھائی کا جواب پہلے ہی دے دیں۔ یزید کو فالج ہوا تھا، اس کا علاج جاری تھا، اس کو اطباء نے ورزش کا مشورہ دیا تھا، اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر زندگی میں آخری شکار کھیلا۔ بصرہ نامی بستی ہے دمشق سے تقریباً 125 کلومیٹر کے، بلکہ 150 کلومیٹر کے 100 میل کے فاصلے پر بصرہ نامی بستی، جہاں پر حضور کے ناقے کے قدم بھی لگے ہوئے ہیں، اور جہاں پر بحیرہ راہب تھا، وہ جو کرسچن تھا، پریسٹ تھا، وہاں پر یہ شکار کھیل رہا تھا، تو گھوڑے سے گرا
اور اس کے گھوڑے نے اس کو مار دیا۔ اللہ اکبر۔ قاتلان حسین کے مذہب کے بارے میں یہ بیک گراؤنڈ دیکھنی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کربلا میں پہلی مرتبہ اصحاب آمنے سامنے آ گئے۔ مولا علی کے دور میں آپ دیکھ لیجئے جتنی جنگیں ہیں ان جنگوں میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں یا مولا علی کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں وہ دونوں طرف سے آلموسٹ تو اکثریت تو اصحاب کی تھی یا اصحاب کی اولادوں کی تھی۔ کم لوگ تھے جو باہر سے کرائے کے لوگ تھے۔ کرائے کے لوگ، اس میں تو خیر کرائے کے لوگ بہت زیادہ تھے جنگ کربلا میں، کیونکہ 30,000 لوگ کربلا کی جنگ میں موجود تھے اور اتنی ہی تعداد صفین کی بتائی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ خاندان یزید کی طرف سے حضور کے فٹ سٹیپس کے ساتھ، حضور کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو غداری اور بے وفائی شروع ہوئی تھی، اس کے تناظر میں مولا علی کے زمانے کی جنگیں ہوئیں، اسی کے تناظر میں امام علی شہید ہو گئے، امام حسن شہید ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام کا جو یہ معرکہ کربلا وجود میں آیا یہ اسی غاصبانہ قبضے کے تناظر میں تھا جو قبضہ یزید نے اپنے باپ کے تخت پہ کیا، جبکہ اس کے باپ کو بھی کوئی حق نہیں تھا حضرت امام علی علیہ السلام کے بعد اقتدار کو طول دینے کا۔ اس سے پہلے بھی کوئی وہ اقتدار جینون نہ تھا، مگر جب اگر خلافت راشدہ کے سسٹم کو بھی وہ ماننے والے ہوتے تو پہلے 3 خلیفوں کی جو اطاعت کی تھی تو وہ خلیفے تو تینوں کے تینوں خلیفے ضرور تھے مگر سقیفہ بنی ساعدہ کے خلیفے تھے، ان کو تو ایک محدود سی تعداد نے چنا تھا، اور مولا علی علیہ السلام تو اجماع امت کے خلیفہ تھے۔ بالکل۔ ایک اور کالر کو میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے، آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں، کالر میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قاتلان حسین کے مذہب کے پس منظر میں یہ ضروری ہے دیکھنا۔ اچھا، اب امام جی کالر کو شامل کر لیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون صاحب کہاں سے؟ علی علیہ السلام کی شادی کس تاریخ کو ہوئی تھی اور کون سا اسلامی مہینہ تھا؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ بہتر یہ ہے کہ جو ہمارا ٹاپک اس پر رہتے ہوئے اگر سوال ہو تو زیادہ بہتر ہے، بہرحال ان کا جواب۔ حضرت علی علیہ السلام کی شادی ذی الحج میں ہوئی تھی، اور یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بلکہ ریسنٹ میں سن رہا ہوں، اس سال پہلی مرتبہ سنا ہے، یہ پراپگنڈا کہ محرم میں ہوئی تھی، ذی الحج میں ہوئی تھی، اور وہ ڈیٹ ہم الحمدللہ غرۃ ذی الحج کی جو ڈیٹ ہے وہ مناتے ہیں، اور رخصتی کی بھی ڈیٹ جو غدیر کے بعد ہے وہ بھی ہم بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں بہت اہتمام سے ان دونوں ڈیٹس کو مناتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ سرکار آپ کی اجازت سے بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ لائیو پروگرام چل رہا تھا، ان میں سے کچھ سوال کرنا تھا ہمیں۔ جی جی آپ لائیو ہیں، گفتگو فرمائیے، سوال کیجیے۔ آپ کون صاحب کہاں سے؟ جی کراچی سے، فرمائیے۔ ہمیں پوچھنا تھا کربلا میں صحابہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مقتل کتنے لوگ تھے؟ ٹھیک ہے، کچھ آواز بھی بہتر، کچھ آواز بھی جو ہے نا صاف۔ ظاہراً بھائی کا سوال یہ ہے کہ شہدائے کربلا کی تعداد کتنی تھی؟ تو میں عرض کروں، ایک تو 72 شہداء ہیں جو میدان کے اندر شہید ہوئے ہیں، 50 شہداء وہ ہیں کہ جو سپیدہ سحر کے نمودار ہونے سے پہلے ہی شہید، یا اس کے اراؤنڈ، یعنی ابھی تاریکی تھی تو شہید ہو گئے۔ یہ سیکیورٹی گارڈ تھے خیام حسینی کے، تو اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو 72 اور 50 یہ تعداد بنتی ہے، اور 8 وہ تھے، یہ 122 اور 8 وہ تھے کہ جو بعد میں 1 سال کے اندر اندر گھروں میں جا کر یا راستے میں شہید ہوئے۔ تو کل تعداد جو صحیح فگر اس کی لگتی ہے وہ 130 ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بہن فرمائیے۔
مجھے علامہ صاحب سے بات کرنی تھی. جی بسم بات اللہ. ہو رہی ہے. بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے. فرمائیے. میرے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں، سنی لوگ کہتے ہیں جب بی بی فاطمہ کی شہادت ہوئی تھی تو عمر نے ان کا جنازہ پڑھا تھا، تو یہ مجھے لائیو بتا دیجیے کہ یہ کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. بی بی فاطمہ کا جنازہ عمر فاروق نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے یہ ٹھیک مجھے ہے بتانا ہے. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. اللہ خدا حافظ. اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں نے سوال پوچھنا تھا. جی ہاں جی، کون صاحب کہاں سے؟ میں عمران بات کر رہا ہوں ضلع عطر سے. جناب فرمائیے. مجھے تو مطلب امام قاسم کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے پروگرام. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی بات کروائیں گے. جی جی بسم اللہ، بسم اللہ. بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے. بسم اللہ بات کیجیے. اچھا مولانا صاحب یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں. جی میرا نام یاسر ہے. جی آصف صاحب. آپ کیسے ہیں؟ آپ الحمدللہ بات الحمدللہ ہو رہی ہے. الحمدللہ. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے حاکم وقت جو تھا وہ یزید تھا، لیکن اس سارے معرکے میں اور شہید کرنے والا جو تھا وہ تو ابن زیاد تھا. تو آپ لوگ ابن زیاد کا ذکر کیوں کتنا کم کرتے ہیں؟ اور دوسرا ابن ملجم جو تھا وہ خوارج تھا، وہ صحابی نہیں تھا. آپ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ سب صحابہ نے یہ کیا، وہ تو خارجی تھا. آپ کو پتہ ہے عبداللہ صبا نے سارے پلان کیا تھا اور اس نے یہ ساری گیم کر کے مسلمانوں میں فرقہ اور فتنہ ڈالا تھا. تو اس کے بارے میں بتائیے آپ پلیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہلے میرے خیال میں اسی کا جواب دیتے ہیں. پلیز. سب سے پہلی تو بات میرے بھائی یہ ہے کہ شاید آپ تاریخ کے اوراق کو پس پش ڈال رہے ہیں. اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. شیعہ اور سنی دونوں ہی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو خوارج تھے ان میں بھی وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے حضور پاک کی زیارت کی ہوئی تھی، حضور پاک کو دیکھا ہوا تھا. اس سے انکار بالکل نہیں ہو سکتا. اور جو امیڈیٹ قاتل ہیں، ظاہر ہے عبید اللہ ابن زیاد کو تو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے، وہ تو تھا ہی چھوٹی عمر کا، وہ تو صحابی ہو ہی نہیں سکتا، وہ پیدا ہی بعد میں ہوا ہے، وہ تو قطعاً صحابی نہیں ہے. تاہم اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ شمر ذل جوشن صحابی رسول ہے. اور عمر ابن سعد ابن وقاص کا بیٹا وہ بھی صحابی رسول ہے. اور دونوں طرف اصحاب ہیں. امام حسین کے ساتھ وہ اصحاب ہیں جن کی بھویں لٹکی ہوئی ہیں، جن کی کمریں جھکی ہوئی ہیں، جو رات میں ختم قرآن بھی کرتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، حفاظ قرآن بھی ہیں، قاریان قرآن بھی ہیں، معلمین قرآن بھی ہیں. ادھر بھی اصحاب ہیں، قرآن وہ بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے. حتیٰ کہ ایک شخص نے تو یہ تک کہا تھا کہ جلدی حسین کو ذبح کرو تاکہ جمعہ قضا نہ ہو. یہ اس بات کی دلیل ہے. تو یہ انکار کرنا. باقی رہی بات عبداللہ ابن سبا نامی کوئی شخص تھا ہی نہیں، یہ ایک افسانہ ہے جو بنی امیہ نے کھڑا ہے. آپ کیا انکار کریں گے کہ یزید کا باپ صحابی رسول نہیں تھا؟ سب سے بڑا دشمن مولا علی کا، جس نے مولا علی کو قتل کروایا، وہ خود صحابی رسول ہے، اور رسول سے رشتہ داری بھی ہے. بلکہ ام حبیبہ جو حضور کی زوجہ ہیں، وہ بہن ہیں حاکم شام کی، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یزید کی پھوپھی ہیں. تو اس سے انکار نہ کیجئے، یہ حقائق سے انکار ہوگا. اب آئیے ذرا قاتلان حسین کے مذہب کی طرف. یعنی یہیں پر میں عرض کرتا جاؤں گا. مثلا طلحہ اور زبیر جو امام علی علیہ السلام کے مقابل پہ آئے، یہ لوگ کون تھے؟ کیا یہ لوگ اصحاب رسول میں سے نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अली मौसवी साहब, मैं मोहम्मद जी लंदन से बोल जी रहा हूँ। मोहम्मद याकूब साहब, जनाब आपको और मेरे प्यारे मौलाना साहब को सबके साथ सलाम पेश करता हूँ। अलैकुम सलाम। हकीकत है कि हर नबी के साथ ये उनकी अपनी कौमों ने ही लड़ाई की है। मैं ताज़ीयत पेश करता हूँ और शर्मसारी है ऐसे मुसलमानों के ऊपर जो अपने नबियों के साथ लड़ते हैं और उन लोगों के साथ लड़ते हैं जो हक के ऊपर कायम है। हमेशा जितने भी नबी दुनिया में आए हैं उनकी अपनी कौमों ने ही उनके साथ लड़ाई की है, बल्कि अपनी फैमिली ने पहले लड़ाई की है। तो अल्लाह ताला इन मुसलमानों को हिदायत दे जो कलमा पढ़ते हैं और नबी के खिलाफ खड़े होते हैं। ये दोनों तरफ में सहाबा करामी थे जो नबी को जानने वाले थे और नबी के दुश्मन ये इमाम के भी दुश्मन है। बात यह है कि शैतान की लड़ाई मोमनू के साथ है, इनके साथ लड़ते रहो। झूठ शैतान है और सच्चाई नबी है, सच्चू के साथ हो जाओ। बहुत शुक्रिया, इसी बहुत में शुक्रिया। जलता जनाब सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मखसूस है सही साहब, मखसूस है सीधा कर रहा हूँ। मखसूस है सही साहब जनाब। थोड़ से किबला की खिदमत सलामत करता अलैकुम हूँ और महाराज को परसा पेश करता हूँ। किबला से मेरा एक छोटा सवाल यह है कि एक वो लोग थे जो जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम से करबला में लड़े थे, उन्होंने उन्हें शहीद किया। एक वो हैं जो आज तरह तरह की बातें फैलाकर शहादत हुसैन के मुताबिक गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। बरतानिया में देखिए, यहाँ मुसलमानों के लिए मुहर्रम और रमज़ान का एहतराम होता है, लेकिन हमारे कई चैनल पर भंगड़े और कराची में शादियाँ वगैरह वगैरह। और क्या वो लोग दरअसल फिलहाल इस वक्त भी करबला ही की जंग का तसलसल बाहर रखे हुए हैं? और अल्लामा के शेर का तर्जमा के सतीजा कार रहा है हज़रत इमरोज चिराग मुस्तफवी से शरार बूला भी। क्या इसका तर्जमा यही है कि आज भी कुछ लोग करबला ही की जंग लड़ रहे हैं? बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से? मैं हसन बात कर रहा हूँ जिला अटक से। जी हसन साहब फरमाइए। जी मैं मौलाना साहब ये सवाल पूछना चाहता कि वो हज़रत हुसैन और यजीद के दरमियान में कौन से ऐसे बात जिस पर उनकी जंग छिड़ गई? ठीक है, आप देखते रहें प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम देखते रहें। जज़ाकल्लाह। जी एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर ये मैं प्रोग्राम में बात करना चाह रहा था। जी बात हो रही है, फरमाइए। सर मैं ये कह रहा था, ये एक सवाल मैं मौलाना साहब से पूछना चाह रहा था। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये था कि ये जो इमाम अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे तो उन्होंने वो करबला की जमीन जो है वो बनी असद कबीले से खरीदी थी। उसके बाद सर मेरा कहना ये कि जब ये वाकया करबला हो गया तो बनी असद के जो लोग हैं, क्या ये जितने भी लाशें जो थी ये उन्होंने उठाई थी और उसके बाद उन्होंने करबला वाकया वकूअ पज़ीर होने के बाद उन्होंने क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई थी इस वाकये के हवाले से? ठीक है, ठीक है, देखते रहिए प्रोग्राम। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है जी। क़िबला एक ये जवाब तो दे दें और वाज़ेह भी कर दें, गलतफहमी दूर हो जाए। हज़रत उमर के बारे में जो कहा गया कि उन्होंने जनाजा पढ़ा था बीबी फातिमा ज़हरा का, तो हज़रत उमर ने तो हुजूर का जनाजा भी नहीं पढ़ा। तो जिन्होंने हुजूर का जनाजा नहीं पढ़ा वो हज़रत फातिमा का जनाजा कहाँ पढ़ेंगे? ये बिल्कुल तारीख़ के हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ बात है। सही। बाकी रही बात, जी जनाब कासिम का एक छोटा सा उन्होंने सवाल किया। जनाब कासिम की जो शहादत हुई वो अज़रक नामी एक शख्स था। पहले तो काफ़ी को फिन्नार किया, काफ़ी अशकिया को, फिर अज़रक के बेटे लड़े और ख़ुद अज़रक लड़ा, और जब उसके बावजूद भी हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम मारे न जा सके तो फिर चारों तरफ से उन पे हमला किया गया। तब नौखेस बेटे के इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। ठीक है, ये सारे सवालात तो हो गए। मखसूस हैं सही साहब ने कहा कि जो कि करबला में उस वक़्त लोग लड़े थे, एक वो गिरोह था, एक गिरोह आज है कि मुसलमान होकर ये टीवी पे जो है वो नाच गाना और चीज़ें दिखाते हैं, एहतराम जब नहीं करते हैं। हालांकि बरतानिया में दूसरी कौमें एहतराम करती हैं। ये ज़ियारत इमाम हुसैन में ये जुमले जो हैं
लाअन अल्लाहु मन क़तलत का, जिन्होंने कत्ल किया आपको उन पे भी उम्मतन, लाअन अल्लाहु उम्मतन क़तलत का, वलाअन अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़लमत का, वलाअन अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरदियत बे, उन पे भी लानत हो कि जिन्होंने आपको कत्ल किया, उस कौम पे लानत हो जिन्होंने आप पे जुल्म किया, और उन पे भी लानत हो ए मौला कि जिन्होंने सुना और सुन के राजी हुए। तो गोया आज भी ये लानत उन लोगों पे हो रही है मतलब। जो आज आशूर के दिन शादियां रचाते हैं या जश्न मनाते हैं या अपनी बर्थ एनिवर्सरीज को मनाते हैं। ठीक है, एक और कॉल को शामिल करेंगे। जी मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई, अब शामिल हो सकते हैं, काफ़ी देर से आ रही थी। खैर, एक और सवाल था उनके कि मौला ने जो ज़मीन बनी असद से ली, जो ज़मीन बनी असद से ली थी, बाद में उसने क्या क्या जिम्मेदारियाँ निभाई? 60,000 दिरहम में 4 मुरब्बा मील अराज़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़रीद की, और बैनामा जो लिखवाया वो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम लिखवाया। शायद उसकी वजह ये रही हो कि क्योंकि मेरी बहन शरीकतुल हुसैन है तो किसी और के नाम होगी, सईद सजाद के नाम हो तो वो सोल मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, अली अकबर के नाम हो जाए क्योंकि अली अकबर बेटा मेरा है, पाला बीबी ज़ैनब ने है, तो दोनों बहन भाई का हिस्सा हो जाए। ठीक है, बहुत खूबसूरत। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब, कहाँ से? इमरान फजल साहब। बोलो। इमरान फजल साहब। हाँ जी जी फरमाइए। मैं मौलाना साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि तारीख में जबकि ये स्टार्ट बिगनिंग पे हो जाता है कि जी आज खलीफा दोम की शहादत है और खलीफा अव्वल की शहादत है, ये वाकई है मुहर्रम में इनकी शहादत है? ठीक है, हम इसकी डेट के ऊपर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, हाफिज़। जी हाँ, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई हो, कहाँ से? मैनचेस्टर से। अलैकुम अस्सलाम। जी अली साहब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा का ताल्लुक कहाँ से, इस पे रोशनी डाल दीजिए प्लीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल ड्रॉप हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा ईरानी नस्ल थी, बीबी शाहरबानो ईरानी नस्ल थी। ठीक है, दूसरा एक इमरान फजल साहब का सवाल कि खलीफा दोयम की शहादत का जो कहते हैं कि मुहर्रम की पहली तारीख, ये अम्र इख्तिलाफी है। ये रिसेंटली मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम बच्चे थे तो ये पहली मुहर्रम को हज़रत उमर की वफ़ात का दिन नहीं मनाया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं मिक्स माहौल में पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल भक्कर में मैं पढ़ता था, तो जितने भी उलमा के बेटे थे वो मेरे क्लास फेलो थे। फिर गवर्नमेंट कॉलेज भक्कर में भी मैं पढ़ा हूँ। तो 12वीं जमात तक जब मैं था, ये 12वीं जमात के एंड में मैंने पहली मरतबा देखा कि इस इख्तिलाफी अम्र को हमारे कुछ भाइयों ने मनाना शुरू किया। मेरे ख्याल में ये लगता ये है कि अगर हो भी सही तो भी जो फर्जंद रसूल की कुर्बानी है उस कुर्बानी के साथ या उनके ज़िक्र के साथ तो किसी का जिक्र मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई हो, कहाँ से? मैं शहजाद आगा बोल रहा हूँ। ब्रदर, कल मैंने सवाल किया था, लामा साहब ने आधा जवाब दिया था दोबारा कि सरकार को जहर ताइफ में दिया गया। ये नहीं बताया था कैसे और किसने दिया था, ये नहीं उन्होंने बताया। सिर्फ ये बताया था कि ताइफ में सरकार को जहर दिया गया था। ठीक है, रोशनी डाल दे प्लीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी तबरानी ने बाकायदा 12 लोगों के नाम भी लिखे हैं, और इसलिए भी नाम लिखे हैं कि हम ये नाम लिख रहे हैं ताकि लोग नेक असहाब को बुरा भला न कहें। 12 लोग शामिल थे बाकायदा जहर देने में, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर से दरख्वास्त की थी बाद इसके कि ये वाक़या वक़ू पज़ीर हुआ। बहुत ज़्यादा इन डिटेल्स में जाएंगे तो हम अपने हदफ से हट जाएंगे। हमारा हदफ इन दिनों में ये है कि हम नवासे रसूल
जिगर गोशा अली बतूल सैयदुल अहरार अबुल अहरार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा करें, उनकी क़ुरबानी का ज़िक्र हो, और जिस तरह उन्होंने अपने नाना का दीन बचाया, शरीयत बचाई, उसका तज़किरा हो। कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में अगर ज़्यादा नहीं जाएंगे तो बेहतर हो। ठीक है, और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आप दोबारा कॉल कर सकते हैं क्योंकि लाइन आपकी काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अच्छा, हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जो हर साल कोई ना कोई नया फितने को घसीट के लाया जाता है, जैसे कि जो पिछले साल चीज़ें नहीं थी वो इस साल शुरू करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि किसी तरह इस गम को जो है वो उसकी तासीर को कम करें, मगर जितनी कोशिशें करते हैं उससे ज़्यादा हम देखते हैं कि उससे ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी मैं कामरान बात कर रहा हूँ कराची से, पाकिस्तान से। जी कामरान साहब फरमाइए। मुझे ये पूछना था कि बहुत सी मजालिस में मैंने सुना है कि हमारे जो बारहवें अलैहिस्सलाम है वो जजीरा बरमुदा पे उनकी जो वो है रिहाइश है, वहाँ उनकी हुकूमत है, वहाँ उनके साहबजादे भी हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? हद तक है? ठीक है, प्रोग्राम देखते रहिए जनाब। आखिरी कॉलर का जवाब ये है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गायब हैं और उनका फ़लसफ़ा ग़ैबत यही है कि उनकी मैट्रिमोनियल लाइफ, उनकी औलाद और उनकी कहाँ पर मौजूद हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए। वरना अगर इसी तरह डिस्क्लोज़ करना होता तो अल्लाह को उनको पर्दा गैब में रखने का क्या, जी हाँ, उसकी क्या ज़रूरत थी। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है, कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से? मौलाना साहब, ये आज़ादारी किस जुबान का लफ्ज़ है? आज़ादारी, जी हाँ, आज़ादारी बहन फारसी का लफ्ज़ है। फारसी, अरबी का लफ्ज़ तो नहीं है? अज़ा अरबी का लफ्ज़ है क़ज़ा, अल-क़ज़ा। क़ज़ा अरबी है, दारी यानी रखना, दार से है, दार, ये फारसी। ठीक है, एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए, टेलीफोन से बात कीजिए। जी मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई जनाब। तो एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है। जी कौन भाई हो, कहाँ से? मैं कोयटा से अयाज अली। अयाज अली साहब। जी मौलाना साहब से ये सवाल है, जब मुस्लिम बिन अकील करबला पहुंचे थे तो उसकी हाथ में कितने लोगों ने बैयत की? ठीक है, ठीक है। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे थे, करबला नहीं पहुंचे थे। जी कूफा पहुंचे। मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम कूफा पहुंचे थे, वो सफ़ीर हुसैन थे। 18,000 लोगों ने उनके हाथ पे इब्तिदा में बैत की, अगरचे इससे ज़्यादा तादाद भी लिखी गई है। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन भाई? मेरी ये कॉल कौन साहब, कहाँ से? मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ, गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन साहिब जनाब, क्या हाल चाल आपका? करम मौला हुसैन का आपको पुरसा पेश करते हैं। इमाम हुसैन इस्लाम को फरमाइए। बहुत शुक्रिया, किबला को मेरा सलाम पेश कर दूं। जी सुन रहे हैं माशाल्लाह। ये सवाल है कि क्योंकि सारी दुनिया सुन रही है, कम से कम इनको ये पता चल जाए कि शरीयत जो है हजरत आदम से कैसे चली, हजरत हाबिल और काबिल की शादी कैसे और किन से हुई, प्लीज ये जरा डिटेल से थोड़ा बता दो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद बादशाह जी अली जान साहब। जी किबला को मेरी तरफ से बहुत ही खलूस और प्यार भरा सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किबला मेरा सवाल छोटा सा है कि 2 अहदों के बारे में जो कुरान पाक में हैं उन पर सवाल करूंगा आपसे मैं, कि एक अहद है जो सरकार के लिए लिया गया कि जब मैं आखिरी पैगंबर भेज लूं जो अंबिया से मुख्तस है, और एक गालिबन में अगर सही हूँ तो सूरह बनी इसराइल या इसी कुरान की सूरों में आता है कि हमने अहद लिया इब्राहिम से
اسحاق سے, اسماعیل سے اور سارے انبیاء کے نام لے کر اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول آپ سے بھی ہم نے وہی عہد لیا. وہ عہد کون سا ہے جو رسول سے بھی لیا گیا بعد میں؟ شکریہ جی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دیکھتے رہیے پروگرام. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے سوال کرنا تھا ان سے. کون بھائی؟ میں کویت سے ستار بات کر رہا ہوں. جی ستار ابو طالب علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ تو کیا نام ہے ان کا؟ علی علیہ السلام کے والد کا جو ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے پروگرام. جی جی مہربانی مہربانی مہربانی. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام ہے عبد مناف. عبد مناف اس کا ترجمہ بنتا ہے اس کا بندہ جس کی عبادت کے بعد سب کی عبادتوں کی نفی کر دی جاتی. ماشاء اللہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے, ٹیلی فون پہ بات کیجئے. جی میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی. یہ آپ کے لیے ایک پیغام آیا ہے نجف سے. ماشاء اللہ. علی رضا نجفی نے ماشاء اللہ پیغام لکھا ہے کہ ہم جو حوزے کے طلبہ ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے ایام عزا میں. تو میں جواباً کہوں گا کہ حوزہ علمیہ نجف یا حوزہ علمیہ قم یا دنیا کے جتنے حوزہ علمیہ ہیں ان کے طلبہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کوئی بھی حوزہ محرم میں کھلا نہیں ہوتا. میں خود قم کا استاد رہا ہوں تو میں رمضان میں پڑھاتا تھا. سب سے زیادہ درس میں یا میرے دوست راجہ مظہر علی خان پڑھاتے تھے, مگر ہم محرم میں ہم نے کبھی درس نہیں پڑھا ہے. تو محرم میں اسی لیے چھٹی کی جاتی ہے کہ حوزہ علمیہ کے طلبہ بیٹھے نہ رہیں بلکہ وہ نکلیں انہائے عالم میں اور جا کر امام حسین علیہ السلام کا پیغام قریہ قریہ بستی بستی میں پہنچائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فون کیا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ یار مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں اور کہاں پہ جو ہے نا ان کی شادی ہوئی تھی, اس سے بات کروائیں گا. جی آپ کی بات ہو رہی ہے. جی دیکھتے رہیے پروگرام. ہاں ساری ٹھیک ہے. وعلیکم السلام سر, میں امتیاز بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی جی جی. ہاں تو مولانا صاحب یہ پوچھ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور کہاں پہ ان کی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, پروگرام دیکھتے رہیے. جزاک اللہ. جی قبلہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی تھی اور وہ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا علیہ السلام. صلی اللہ علیہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے پلیز, فون پہ بات کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سوال کرنا چاہتا تھا. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. جی میرا خیال سے ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. پیر مولا علی مدد جناب. جی قبلہ, میرا قبلہ سے سوال یہ ہے جیسے کہ سرکار دو عالم کا بھی فرمان ہے اور قرآن میں بھی ذکر آیا ہوا ہے فرقوں کے بارے میں. جی ہاں. میں شیخ حنیف بول رہا ہوں نارتھ ہیمپٹن سے. جی شیخ حنیف صاحب. جی تو اس فرقوں کے بارے میں پاک رسول سرکار نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں میں سے 73 فرقے بنیں گے جن میں سے ایک جنت میں جائے گا, ایک ناجی فرقہ ہوگا جو جنت, باقی 72 دوزخ میں جائیں گے. تو کیا وہ جو 72 دوزخ میں جا رہے ہیں ان میں فرقے میں تو ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے, حاجی نمازی بھی ہوتے ہیں, سارے کچھ ہوتے ہیں. تو وہ 72 فرقہ جن میں حاجی نمازی بھی ہوں گے وہ 72 فرقہ کیوں جو ہے جنت میں, اور جو ایک فرقہ جنت میں جا رہا ہے اس میں ہمارے جیسے گناہ گار بھی ہوں گے, وہ جنت میں کیوں جا رہا ہے, اس کی وجہ مین وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے, پروگرام دیکھتے رہیں. اور ہم لائیو کالز مزید جو ہے وہ نہیں لے پائیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام میں اب وقت تقریباً 10 منٹ یہ رہ گیا اور سوالات ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں. جی قبلہ, پہلے انہی کا جواب دے دیتے ہیں میرے خیال سے. سب سے پہلے تو یہ اصلاح فرما لیجئے کہ قرآن میں نہیں ہے یہ کہ 73 فرقے ہوں گے, یہ حدیث میں.
कुरान में फ़िरक़ों का है ज़िक्र, जैसे वला ततफ़र्रक़ू फ़ी अक़ीमुद्दीन या वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, ये दुरुस्त है बिल्कुल। वला तकूनू कल्लज़ीना फ़र्रक़ू, ये फ़िरक़ा बंदी से कुरान ने मना किया है, हदीस में भी मना किया गया। हुजूर पाक भी इस बात को पसंद नहीं करते थे, मगर उन्होंने ये फरमाया ज़रूर है, सतफ्तरिक़ु उम्मती बेसलासिन व सबईन फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला वाहिदा। ये हुजूर पाक का जब इरशाद है तो हमें कोई हक़ नहीं है ये कमेंट्स देने का कि हुजूर ने ये क्यों कहा। अगर इसका जवाब पूछते हैं तो हारिस बिन नौमान फहरी हाजी भी था, नमाजी भी था, कुरान भी पढ़ा हुआ था, शब जिंदादार भी था, ताज़ा हज करके आ रहा था, उसे अल्लाह की ज़ात ने पत्थर के ज़रिए हलाक करके साबित कर दिया कि हाजी नमाजी हो कुछ भी हो, अगर मौला अली की विलायत नहीं है तो वो अजाब से नहीं बच सकता। तो एक ही फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। हमारे नाज़रीन नाज़रात रिसर्च करें कि वो फ़िरक़ा कौन सा है। ठीक है, अच्छा ऊपर और सवालात हुए जिसमें कि उन्होंने कहा कि हाबील और काबिल का जिक्र हुआ, तो कि आउट ऑफ आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों की जो नस्ल चली वो क़तअन बहनों के साथ शादी नहीं हुई, ये गलत है। अगरचे लिखा गया है, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है इसको, ये क़तअन दुरुस्त नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने एक हूर भेजी थी, एक मादा जिन आई थी, उनसे नस्ल आदम चली है क़यामत तक। बल्कि मौरख़ीन ने तो यहाँ तक लिखा कि कुछ जो लोग चिड़चिड़े मिजाज के हैं वो जिन की नस्ल से हैं, और जो अच्छे मिजाज के हैं वो हूर की नस्ल से। सुभान अल्लाह। और एक और सवाल है जिसमें कि अली जान साहब का था कि रसूलुल्लाह से कौन सा अहद लिया गया, जो कि उन्होंने और पूरी तफसील बयान की थी। बहुत उम्दा ये सवाल है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन, ये जो अंबिया से अहद लिया गया, एक तो ये लिया गया लतुमिनन्न बिही व लतंसुरुन्ना, वो जो आखिरी नबी आएगा, ये जो अंबिया से आखिरी जो नबी आएगा उस नबी पर ईमान लाना और उस नबी की नुसरत करना। तो अब सवाल ये है कि अंबिया तो चले गए पहले, तो वो नुसरत कैसे करेंगे? तो शायद इसीलिए अंबिया के बिहाफ पर मौला कायनात ने नुसरत की है। तभी तो हज़रत फरमाते थे कि जिस नबी को देखना हो अली के चेहरे को देख लो। सुभान अल्लाह। आखिरी कॉलर को शामिल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी टीवी की आवाज़ पहले बंद कीजिए, आवाज़ साफ़ नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? आखिरी कॉल है हमारे। जी मैं काजिम बोल रहा हूँ दुबई से। जी काजिम साहब फरमाइए। अच्छा सर, एक तो मैं मौलाना साहब को सलाम करूँगा, मौलाना नजर साहब का बेटा सरगोत तशरीफ बोल रहा हूँ। अलैकुम सलाम, शुक्रिया। और एक्चुअली अभी 2 मिनट पहले एक आदमी ने सवाल किया था कि जो है ना 72 फिरके जो है ना जन्नत में गए, तो सिंपल से आदमी को ये पूछना चाहिए कि जब क़यामत वाले दिन वो सारे फिरके अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो हर फिरके का पेशवा कौन होगा? मतलब जिस फिरके का जो पेशवा होगा, अभी हमको सिर्फ सिंपल सा देखना चाहिए कि जो पेशवा आगे हमारे खड़े होगा क्या वो जन्नती है? सही बात है। क्या वो 72 फिरके के जो इमाम आगे खड़े होंगे, क्या वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक उन्होंने तो अलग फिरके बनाए, एक तो हमको डिवाइड किया और दूसरे नंबर पे डिवाइड करने के बाद वो खुद भी जन्नत में जा रहे हैं और अपने पीछे जितने आदमी हैं उनको भी जन्नत में जा रहे हैं। माशाल्लाह। तो हमको सिंपल सा ये देखना चाहिए कि जितने फिरके बने हम इस दुनिया में रह के, और हमको अभी चॉइस करना है कि कौन से इमाम है जो जन्नत के सरदार हैं, कौन से हम किन को चुन रहे हैं इस दुनिया में, और इस दुनिया से जाने के बाद हम किन के पीछे खड़े होंगे। ये बहुत जो है ना सिंपल सी चीज है और हर एक को बहुत खाली से समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।
بہت خوبصورت بات کی ہمارے جی ماشاءاللہ کہ اسی دنیا میں جو ہے وہ چن لینا چاہیے. اور اسی پروگرام کو ہم 4 منٹ ہے بس اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ جو ہم نے قاتلین امام حسین السلام کے مذہب کے اوپر بات کی اس کی ایک کنکلوژن اور ایک نوجوانوں کے لیے میسیج دے دیں, چونکہ آپ اتنے مصروف ہیں کہ آپ نے اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جزا دے. خدا آپ کو بھی جزائے عظیم عنایت فرمائے. بہت سارے لوگوں کے جو ذہنوں میں ابہام تھے ان کو کلیئر کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کالز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ اختتامی جو کلمات ہیں وہ ادا فرمائیے. ایک تو یہ واضح سمجھ لیں کہ قاتلان حسین کا جو مذہب تھا, اگر میں یہ کہوں کہ وہ لا مذہب تھے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ نماز تو پڑھ رہے تھے, بالکل قرآن بھی پڑھ رہے تھے, حج بھی کرتے تھے. قاتلان حسین کا مذہب اور یزید کا مذہب ایک ہی تھا, اور وہ یہ تھا کہ جو فائدے میں ہو اسے لے لو اور جو فائدے میں نہ ہو اسے چھوڑ دو, اور اسلام کے امور میں دین کے حدود و قیود کو اپنی ول سے تبدیل کر لو. یعنی نام بھی اسلام کا رہے. جی ہاں, قاتلان حسین کا مذہب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں ستقتلوا کا فئۃ باغیۃ. عمار سے کہا, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے, کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. جو باغی گروہ قاتل ہے عمار ہے صفین کے میدان میں, بہت خوبصورت بات ماشاءاللہ, وہی باغی گروہ قاتل حسین ہے کربلا کے میدان میں. کربلا کے میدان وہ باغی جو اسلام سے بغاوت کریں گے. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو باغی مشہور کیا تھا, حضور ان کو باغی کہہ رہے ہیں. اب ہم نبی کی بات مانیں یا ان بکے ہوئے مولویوں کی بات مانیں. تو باغی گروہ تھا, اور یزید نے خود کہا تھا کاش ہمارے بزرگ زندہ ہوتے بدر والے. وہ کفار. اور پھر جی ہاں, اور پھر یہ امام حسین کا یہ کہنا کہ کیا میں نے شریعت بدلی ہے, دین بدلا ہے, سنت بدلی ہے, میں نے کون سا قصور کیا ہے کہ تم مجھے قتل کر رہے ہو. تو دونوں نے کہا بغضاً لأبی کا, عمر سعد نے بھی شمر نے بھی, بغضاً لأبی کا فی بدر و احد. اللہ اکبر. یہ ہم جو قتل کر رہے ہیں بدر کی وجہ سے اور احد کی وجہ سے, یہ مذہب ہے. جو مقتولین بدر کا مذہب تھا وہ یزید کا مذہب ہے, اور جو یزید کا مذہب تھا وہی عمر سعد و شمر ذی الجوشن اور فوج اشقیاء کا مذہب ہے. گویا انہوں نے دل سے تو اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا, وہ اپنی بت پرستی پہ باقی تھے. پھر یہ کہ حضرت زہیر کو امام حسین کا یہ کہنا لا یبعدنک اللہ لعن اللہ قاتلی کا الذین مسخوا قردۃ و خنازیر. اے زہیر, اللہ تجھے ایک لمحے کے لیے اپنی رحمت سے دور نہ کرے, اللہ تیرے قاتلوں پہ لعنت کرے, وہ تیرے قاتل جو بندر بن گئے یا خنزیر بن گئے. تو آپ ایمان سے بتائیں, بندروں کا خنزیروں کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ پہلے قاتلان حسین کو, قاتلان انصار حسین کو انسان ثابت کیجئے, پھر ہم ثابت کریں گے کہ ان کا مذہب کیا تھا. سبحان اللہ, بہت ہی لاجواب گفتگو رہی. اور یقین کریں دیکھیں ابھی بھی جو ہے وہ کالز اس کی لائٹ بلنک ہو رہی ہیں. ہمارا ٹائم جو ہے وہ اب ختم ہو گیا, اور ہم گزارش کریں گے کہ ان ایام کے اندر ان مصروف ترین لمحات میں سے اگر آپ ہمارے لیے اور مزید ٹائم نکالتے ہیں تو سلسلے کو جاری وسائی رکھیں گے. آج جو ہے وہ ناظرین کے اذہان کے اندر جو وسوسے اور جو پروپیگنڈے کی وجہ سے جو تو 14 سال سے جو ہے وہ یہ بازار گرم ہے افواہوں کا, تو اس میں کافی حد تک کمی آئی ہوگی. لوگوں نے سوال کیے, یہاں سے جواب دیے گئے. تو اس سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ جاری رہیں. ہم بہت ہی مشکور ہیں, ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اور ناظرین, اسی کے ساتھ چونکہ دامن وقت میں اب مزید ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی, ہم آپ سے اور قبلہ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.